کو بھی حافظ قرآن بعمل بنائے، عالم دین بعمل بنائے۔ اب ہمارے حضرت مولانا عبدالکریم صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ درخواست کرتا ہوں اور گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہم سب کو، عزیز طلباء کو، طالبات کو، ہمارے مہمانان اکرام کو اپنی قیمتی نصیحتوں سے نوازیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ ادھر دیکھو بچوں سب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان العلماء ورثة الانبياء وان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما انما ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، رفقائے سفر، اس مدرسے سے نسبت رکھنے والے علماء کرام، عزیز طلباء اور بستی کے باشندے، اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا اس علاقے میں، جو علاقہ اہل علم کا علاقہ ہے، اہل قلوب کا دیار ہے، اور اسی نسبت سے ہمارا یہاں آنا ہوا ہے۔ چونکہ مجھے گفتگو طلباء سے کرنی ہے، بچوں سے کرنی ہے، بات جو ہوتی ہے وہ نسبت کی ہوتی ہے۔ میرا آنا بھی ایک نسبت کی وجہ سے ہوا ہے، ورنہ شاید میں ان لوگوں کے ساتھ یہاں نہیں آ پاتا۔ ہمارے ساتھ جو نسبت لگی ہوئی ہے وہ حضرت الحاج شاہ عبدالغفور صاحب جودھپوری رحمۃ اللہ علیہ، جو خلیفہ مجاز تھے، خلیفہ مجاز صحبت تھے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ۔ رات کے چھٹکن پور میں حضرت مولانا محمد شریف صاحب نور اللہ مرقدہ حضرت حاجی صاحب کے خلیفہ تھے، حاجی عبدالغفور صاحب جودھپوری۔ تو اشرف منزل سے دارالعلوم عربیہ سے ایک نسبت ہے، جس کی وجہ سے مجھے بھی یہاں آنے کا موقع مل گیا۔ اور جیسا کہ مدرسے کے ذمہ دار مولانا محمد ہارون صاحب فرما رہے تھے کہ ان بچوں کی، ان اینٹوں کی اور ان سب چیزوں کی نسبت کلام اللہ سے ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے ان کی قدر، اور حقیقت بات یہی ہے کہ کسی چیز کی قدر اور عظمت ہوتی ہے وہ نسبت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ان طلباء کی قدر اس لیے ہو رہی ہے، ان طلباء پر اپنے خون پسینے کی کمائی عوام اس لیے لگا رہی ہے کہ ان طلباء کی نسبت علم کی طرف ہو گئی ہے، اور یہ علم اللہ کے کلام کا، قرآن مجید کا، شریعت کا علم ہے۔ اس نسبت کی وجہ سے لوگ ان کی عظمت کر رہے ہیں، لوگ ان کا ادب و احترام کر رہے ہیں، لوگ ان کے لیے خرچ کر رہے ہیں، اور جو کچھ ہو سکتا ہے وہ ان کے لیے کر رہے ہیں۔ تو یہ نسبت بہت اونچی ہے، اور اس نسبت پر عزیز طلباء سے کہتا ہوں کہ آپ کو، ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری قسمت میں، ہمارے نصیب میں، ہمارے حصے میں اپنے کلام کا، اپنی کتاب کا، اپنی اتاری ہوئی شریعت کا اور اپنے نازل کیے ہوئے دین کا علم ہمارے نصیب میں رکھ دیا ہے، لکھ دیا ہے۔ حضرت علی بن طالب رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، رضینا قسمت الجبار فینا، رضینا قسمت الجبار فینا، لنا علم وللجہال مال۔ جبار نے، خالق حقیقی نے، ہمارے مالک نے
ہمارے نصیب میں جو لکھ دیا ہے، ہماری قسمت میں جو رکھ دیا ہے، ہم اس پر دل سے راضی ہیں، خوش ہیں، فرحاں و نازا۔ رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال۔ اللہ نے ہمارے نصیب میں علم رکھا ہے، جاہلوں کے نصیب میں مال رکھا ہے، دنیا کی دولت رکھی ہے، دنیا کے اسباب رکھے۔ رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال۔ اور پھر کہا فَإِنَّ الْمَالَ يَفْنَى عَنْ قَرِيبٍ وَإِنَّ الْعِلْمَ لَا يَزَالُ وَإِنَّ الْعِلْمَ يَبْقَى لَا يَزَالُ، کہ یہ جو مال ہے یہ تو ختم ہو جائے گا، دولت فنا ہو جائے گی۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں، سماج میں، اڑوس پڑوس میں رہنے والے کتنے افراد ہیں، باپ دادا سے دولت تھی، بڑے مالدار تھے، لیکن اچانک حالات ایسے پلٹے کہ عرش سے فرش پہ آ گیا۔ یہ مناظر ہمارے سامنے ہوتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ مال و دولت کو ختم ہونا ہے، اس کا انجام یہی، لیکن علم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فَإِنَّ الْعِلْمَ يَبْقَى، یہ علم باقی رہے گا، یہ ختم نہیں ہوگا، اس پر زوال نہیں آنا، اس کو ختم نہیں ہونا ہے، اس پر فنا نہیں ہے۔ کہتا علم فَإِنَّ أَهْلَ الْعِلْمِ أَحْيَاءُ، اے طالب علموں علم سیکھو، اس لیے کہ اہل علم یہ زندہ لوگ ہیں، اور علم سے جو کورے ہیں، علم سے جو دور ہیں، جو جہالت میں پڑے ہوئے ہیں، وہ مردہ ہے۔ تو یہ علم کی نسبت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ اشعار اور ان کے یہ جملے ہماری زبان زد ہونی چاہیے۔ رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال۔ نسبت کی وجہ سے انسان بڑا بنتا ہے۔ اور اس کے ساتھ طالب علم کیسا ہونا چاہیے، کس طالب علم کو کامیابی ملے گی، کون سا طالب علم آگے چل کر کامیاب ہوگا اور اس کا فیض پھیلے گا، خلق خدا کو اس سے نفع ہوگا۔ میں مختصر طور پر بخاری شریف میں 2 طالب علموں کا ذکر آیا ہے، اور پھر ان کی سیرت پر بہت کچھ لکھا گیا ہے۔ بخاری شریف کے ان 2 طالب علموں کا، جو طالب علم تھے صفحہ نبوی کی، درسگاہ نبوی کے، ان کا واقعہ سنا کر میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ طالب علم کے اندر ایک چیز، سب سے پہلے تو اخلاص ہے، وہ تو ہونا ہی چاہیے۔ اس کے بعد ایک چیز ہونی چاہیے، استاذ کا ادب اور احترام، کلاس کا، آلات علم کا، مدرسے سے تعلق رکھنے والی ایک ایک چیز کا، علم سے نسبت رکھنے والی ایک ایک چیز کا ادب اور احترام، یہ کامیابی کی کنجی ہے، علم کا ادب و احترام۔ اور دوسری چیز استاذ کی خدمت، اور تیسری چیز علم حاصل کرنے کا جذبہ، جوش اور جنون۔ جب یہ چیزیں مل جائے گی تو پھر کامیابی اس کے مقدر میں ہو۔ اور اللہ تعالیٰ بہت فیض پھیلائیں گے، بہت موقع دیں گے خلق خدا کو، ایسے عالم سے، ایسے طالب علم سے جو آگے چل کر عالم بنے گا، بافیض بنے گا، بہت زیادہ نفع پہنچائیں گے۔ درسگاہ نبوی کی جو 2 طالب علم ہیں، ان میں اس زمانے میں وہ طالب علم تھے، لیکن اب جو ہے وہ ہماری آنکھوں کا سرما ہے اور بڑی شخصیت ہے۔ ایک کا نام ہے حضرت عبداللہ بن عباس، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چھوٹے تھے، طلبہ بیٹھے ہیں، آپ حضرات کی عمر کے تھے، علم حاصل کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو دعائیں ملی، اور اساتذہ کی دعائیں یہ طلبہ کی ترقی میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں حضرت عبداللہ بن عباس، چچا کے بیٹے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں، آپ کے کیا معمولات ہیں، ان کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہوا،
میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے معمولات دیکھوں، دن اولاد کا، شب و روز کا کیا روٹین ہے، کیا معمول ہے، یہ دیکھوں. تو ان کی خالہ حضرت میمونہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ تھی، ان کے گھر میں آئے اور خالہ سے کہا کہ میں آپ کے یہاں رہنا چاہتا ہوں، حضور کے معمولات دیکھنا چاہتا ہوں. یہ جذبہ تھا سیکھنے کا، حاصل کرنے کا. وہاں رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے، کچھ دیر حضرت میمونہ سے بات کی، پھر سو گئے، آرام فرمانے لگے. اور جب تہجد کا ٹائم ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے گئے. پیچھے سے عبداللہ ابن عباس جو بھی بچے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی ہے تو بالغ نہیں ہوئے تھے، بلوغت کے قریب تھے، طالب علم تھے. تو پیچھے سے انہوں نے لوٹا رکھ دیا، پانی بھر کر رکھ دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ کے پیچھے آ کے کھڑے ہو گئے، آپ کے پیچھے آ کے کھڑے ہو گئے اور قبلہ رخ کو اس طرف بائیں جانب آ کے کھڑے ہو گئے، تھوڑے سے پیچھے، برابر کھڑے نہیں ہوئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب میں، احترام میں، عظمت، بائیں جانب کھڑے ہوئے اور تھوڑے سے پیچھے کھڑے ہوئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کر لیا کہ بچہ اٹھ کر یہاں آ کر میرے پیچھے کھڑا ہو. تو نماز میں یوں کان پکڑا اور یوں کر کے یوں گھمایا اور اپنے برابر میں کھڑا کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے. نماز سے فارغ ہونے کے بعد ان سے کہا کہ تم میرے برابر میں کیوں نہیں کھڑے ہوئے؟ کہا یا رسول اللہ آپ کے برابر میں کیسے کھڑا ہو سکتا ہوں؟ تو حضور کا ادب، احترام، حضور کی عظمت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اس بات کی وجہ سے خوش ہو، اس جذبے کی وجہ سے. اور پھر دعا دی. دعا یہ دی یا اللہ علمہ القرآن، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل. یا اللہ دین کی فقاہت، دین کی سمجھ ان کو عطا فرما اور علم تفسیر کا ماہر بنائے. چنانچہ حضرت تشریف فرمائے، تشریف لا چکے ہیں. آج حضرت عبداللہ ابن عباس کا جب تذکرہ کوئی عالم کرتا ہے جو ان کی سیرت سے، ان کے کارناموں سے، ان کی شخصیت سے واقف ہو، تو وہ صرف عبداللہ ابن عباس نہیں کہتا ہے. تو میں نے سمجھانے کے لیے وہ القاب پہلے نہیں بولے. اب جب وہ تذکرہ کرتا ہے تو کہتا ہے حبر الامہ ترجمان القرآن مفسر قرآن عبداللہ ابن عباس. حضور نے ان کو دعا دی اور دعا، ادب، عظمت، احترام ان کے دل میں تھا. استاذ تھے حضور، اس کی وجہ سے وہ خوش ہو گئے کہ ابھی چھوٹے بچے ہیں اور یہ ادب اور احترام ہے. خوش ہو کر دعا دی کہ اللہ دین کی فقاہت ان کو عطا فرما اور تفسیر کا علم، قرآن کا علم ان کو عطا فرما. آج حبر الامہ کہلاتے ہیں، ترجمان القرآن کہلاتے ہیں اور مفسر قرآن سے وہ مشہور. دوسرے شاگرد ہی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عبداللہ ابن مسعود کے اندر بھی خدمت کا جذبہ تھا. اور دوسری چیز جو میں نے آپ کے سامنے رکھی جو طالب علم ہونی چاہیے وہ ہے سیکھنے کا جنون، جوش، جذبہ کہ آدمی استاد سے ہر چیز سیکھے اور یہ کوشش ہو کہ استاد سے کی زبان سے نکلنے والا ہر جملہ میں اپنے سینے میں محفوظ کر لو، ہر چیز ان سے سیکھ جاؤ. یہ جذبہ اور جوش ہونا چاہیے طالب علم کے اندر. حضرت عبداللہ بن مسعود کا جو واقعہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے یار غار رفیق مزار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکی زندگی میں کہیں تشریف لے جا رہے تھے، شاید جنگل میں جا رہے تھے، بیابان میں، کہ پیاس لگی دونوں حضرات کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بکریوں کا ریوڑ نظر آ رہا ہے اور وہاں چرواہا نظر آ رہا ہے، چلو اس کے پاس چلتے. ان کے پاس جب گئے تو دیکھا کہ ایک دبلا پتلا شخص ہے، وہ بکریوں کو چلا رہا ہے، ان کی نگہبانی کر رہا ہے. ان سے کہا کہ بھائی بکریوں کا دودھ دو، بکریوں کا دودھ دو.
تو انہوں نے کہا کہ بکریاں تو میرے مالک کی ہیں، میں تو امانت دار ہوں، میں اس میں خیال نہیں کر سکتا. انہوں نے اجازت نہیں دی. ایک بات یہ ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چلو جن بکریوں میں دودھ ہے اس کو چھوڑ دو، ایسی بکری دکھاؤ جو دودھ نہیں دیتی، خوش تھنوں والی. تو کہا وہ بکری کھڑی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، تھنوں پر اپنے دست مبارک کو پھیرا، تھن دودھ سے بھر گئے، دودھ نکالا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو پیش کیا، انہوں نے نوش فرمایا، خود نے نوش فرمایا، پھر ان کو بھی دے دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں سے آ گئے. حضرت عبداللہ بن مسعود شام کو وقت نکال کے آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، مکی زندگی کا واقعہ، مسلمان نہیں ہوئے تھے. آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر یہ درخواست کی کہ آپ نے جو منتر پڑھا تھا بکری کے تھنوں پر، جو منتر پڑھا تھا، شعوذہ عربی میں سے کہتے ہیں، وہ منتر مجھے سکھا دیجیے، وہ مجھے سکھا دیجیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب جملہ کہا تھا ان سے، کہا تھا انک معلم، تم سیکھے سکھائے. عجیب ذو معنی جملہ، تم سیکھے سکھائے، تم علم والے. اب دیکھیے حضرت عبداللہ بن مسعود نے ایک واقعہ دیکھا. چروائے ہیں، بکریوں کے ریوڑ کو دیکھ کے اس کی نگہبانی کر رہے، لیکن دیکھا کہ یہ آدمی، یہ شخص بکریوں کے ایک بکری کے تھن کے قریب گیا، کچھ پڑا اور دھویا، دودھ نکل گیا. تو شام کو آ کر کہنے لگے مجھے سیکھنا ہے، یہ منتر مجھے سکھا دو. یہ جذبہ تھا، یہ جوش تھا، یہ سیکھنے کا ایک جذبہ تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بہت خوش ہوئے اور پھر دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تم کو خوب سکھائے گا، خوب علم دے گا، خوب نوازے گا. پھر تو حضرت عبداللہ بن مسعود مشرف با اسلام ہوئے، مسلمان ہوئے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اندر دو چیزیں دیکھی، ایک سیکھنے کا جنون، دوسرے امانت داری. طالب علم میں یہ چیزیں بھی ہونی چاہیے کہ طالب علم کو امانت دار ہونا چاہیے. آپ کے والدین نے آپ کو یہاں بھیجا ہے، آپ کے اساتذہ، مدرسے کے ذمہ داران، مدرسے سے تعلق رکھنے والے آپ کے لیے ایک ایک چیز لا کر یہاں فراہم کر رہے ہیں، آپ کی سہولیات کا، آپ کی آسانیوں کا خیال رکھ رہے ہیں. اب آپ کو امانت دار ہونا چاہیے. آپ اپنے وقت کے سلسلے میں بھی امانت دار ہو، اس کو فضول ضائع نہ کریں، بیکار اس کو استعمال نہ کریں. مدرسے کی ایک ایک چیز جو آپ کے استعمال میں آتی ہے اس کے سلسلے میں بھی آپ کو امانت دار ہونا چاہیے. اپنے اخلاق، اپنی سیرت، اپنے کردار میں بھی آپ کو امانت دار ہونا چاہیے. اس کو خراب نہیں ہونا جانا چاہیے، اپنے آپ کو سنوارنے کی کوشش کرنا چاہیے. یہ عبداللہ ابن مسعود جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تھے، ان سے ہمیں یہ دو چیزیں سیکھنے کو ملی، ایک علم، سیکھنے کا جوش، جذبہ و جنون، اور دوسرا اپنی ہر چیز کے سلسلے میں امانت داری. پھر اب دیکھیے حضرت عبداللہ ابن مسعود کا واقعہ. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آتا ہے، کوفہ آباد ہوتا ہے، وہاں مسلمانوں کی خوب بستی ہے. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوفہ کے لوگ آتے ہیں کہ حضرت ہمیں ایک ایسی شخصیت چاہیے، ہمیں ایسے عالم چاہیے کہ جن سے لوگ رجوع کر سکیں، مسئلہ مسائل معلوم کر سکیں، لوگ ان کے پاس آئیں اور ان کی مشکلات کو حل کر سکیں اور ان کی دینی رہنمائی کر سکیں. ایسے شخص کی ضرورت ہے. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کو بلایا، کہا یہ آئے، ان کو لے جاؤ، ان کو لے جاؤ. حضرت عبداللہ ابن مسعود بہت دبلے پتلے تھے، ٹانگیں بھی بہت پتلی پتلی تھی حضرت عبداللہ ابن مسعود کی. تو کوفے والوں کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ کیا کر رہا ہے. رات کو ہم دارالعلوم دیوبند کے استاد حضرت مولانا مجیب اللہ صاحب گونڈوی کی خدمت میں تھے، تو وہ بھی دارالعلوم عربیہ میں 1 سال وہاں ہمارے راجستھان میں پڑھا چکے ہیں. تو وہ اپنا قصہ سنا رہے تھے کہ ہمیں ہمارے اساتذہ نے بھیجا، ہم بھی دبلے پتلے تھے. تو کوئی آدمی آیا وہاں دفتر میں، تو کہنے لگا کہ پرنسپل صاحب کہاں ہیں. میں بیٹھا ہوا تھا، ایک دم دبلا پتلا لڑکا تھا، داڑھی بھی بہت معمولی سے بال آئے ہوئے تھے. تو بات کیجئے، کیا کرنا ہے. تو کہتے پرنسپل صاحب کہاں ہے. میں نے کہا کہ مجھ سے بات کر لیجئے آپ.
کیا کہنا ہے؟ 3-4 مرتبہ انہوں نے کہا. پھر وہ یہ کہنے لگا، اصرار کرنے لگا پرنسپل صاحب کہاں ہیں؟ تو کہا میں نے کہا کہ یہ گاؤں تکیہ لگائے بیٹھے یہی پرنسپل صاحب ہیں، آپ بات کرو نا، آپ کو پتا نہیں کہ میں کس جگہ بیٹھا ہوں. اور حضرت حکیم محمد علی غوری صاحب جو اس وقت مدرسے کے ذمہ دار تھے، تو فوراً لگے کہ جب ادھر سے بزرگوں نے بھیجا تو کہنے لگے ہم نے تو بہت بھاری بھرکم آدمی کو مانگا تھا، لیکن یہ تو لڑکا آ گیا. ظاہر کیونکہ جسمانی اعتبار سے ڈلور سے وہ دبلے پتلے تھے، اس وجہ سے. تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کوفہ کے باشندوں کے سامنے، ان کے نمائندوں کے سامنے پیش کیا تو ان کو بھی تعجب ہوا، ہم بڑا عالم مانگ رہے ہیں، طلب کر رہے ہیں، اور یہ دبلے پتلے سے انسان. تو حضرت عبداللہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ ان کو میں اپنے لیے خاص کرنا چاہ رہا تھا، مدینے ہی میں ان کو رکھنا چاہتا تھا، لیکن تم طلب کر رہے ہو، تمہاری درخواست ہے، میں تمہارے ہاں بھیج رہا ہوں. اور پھر ایک جملہ کہا تھا کہ میں یہ آدمی نہیں بھیج رہا ہوں، انہو وعاء ملیا علما، یہ علم کے برتن ہیں، علم سے بھرے ہوئے برتن ہیں، میں تمہارے حوالے کر رہا ہوں، ان کی قدر کر. اور پھر آپ علماء سے پوچھئے کہ ہم جو مسلک حنفی، امام اعظم ابو حنیفہ کا جو مسلک ہے، یہ زیادہ تر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایات پر ہے. گویا ہمارا سلسلہ جا کر وہاں ختم ہوتا ہے، وہاں پہنچتا ہے، پھر ان کے واسطے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے. تو عزیز طلبہ، یہ چند چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، ان کو پیش نظر رکھیے. استاذ کی خدمت، ادب و احترام، علم حاصل کرنے کا جذبہ، جوش و جنون اور امانت داری، یہ چیزیں آپ کے اندر ہوں گی تو انشاءاللہ آپ آگے چل کر بڑے عالم بنیں گے، بافیض عالم بنیں گے. اللہ تعالیٰ بہت مواقع دے گا، اور دین کے اعتبار سے، شریعت کے اعتبار سے تو نوازے گا ہی، دنیا کے اعتبار سے بھی نوازے گا. ہم جس علاقے میں کھڑے ہیں اور جس علاقے میں ہم یہاں خانقاہوں اور مدارس کی زیارت کے لیے اتنے دور سے آئے ہیں، کیوں آئے ہیں؟ کہ یہاں اہل اللہ تھے، یہاں اہل قلوب تھے، یہاں اہل علم تھے، اہل حکمت تھے. انہوں نے اپنے طالب علمی کا زمانہ اچھے سے گزارا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا کہ دین کے اعتبار سے جو ان کا فیض پہنچا، آج دنیا کے کونے کونے میں ان کا فیض پہنچ رہا ہے، اور دنیا ان کے پاس اس طرح آئی جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا کہ اتت ہو دنیا وہی راغمہ، ناک رگڑ کر دنیا ان کے قدموں میں آئی. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایک مالدار آیا، کل کوئی ساتھی سنانا تھا، کئی لاکھ روپے لے کے آئے. کہا کہ حضرت میں آپ کی خدمت میں یہ لاکھ روپے پیش کر رہا ہوں، اور میں نے آج تک کسی عالم کے پاس اتنی بڑی مقدار میں لے کے نہیں آیا ہوں، کسی کو نہیں دیے. حضرت تھانوی نے ریجیکٹ کر دیا، ٹھکرا دیا، اور کہا کہ تمہیں بھی آج تک کوئی عالم اور پیر ایسا نہیں ملا ہوگا کہ اتنی بڑی مقدار جس نے ٹھکرا دی، اتنی بڑی مقدار جس نے ٹھکرا دی، تمہیں بھی ایسا عالم نہیں ملا ہوگا. تو دنیا ناک رگڑ کر ان کے پاس آئے. طلبہ اپنے آپ کو پہچانیں اور خود شناس بنیں اور اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھیں. حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، طلبہ سے ان کی جو کتاب ہے، طلبہ کے سامنے جو انہوں نے خطابات فرمائے ہیں، تقریر فرمائی ہے، مجموعے کی شکل میں بھی موجود ہے، خواجہ سراغ زندگی، اس کے سر ورق پہ ہی لکھا، پر خود نظر کشا زتہی دامنی مرند در سینہ تو ماہ تمام نہادند. اپنے آپ کو حقیر نہ سمجھو. طلبہ سے کہتے ہیں اپنے آپ کو حقیر نہ سمجھو، اپنے آپ کو حقیر نہ سمجھو، پر خود نظر کشا، اپنے اوپر نظر ڈالو، اپنے اوپر غور کرو. اللہ نے تمہارے اندر ماہ تمام نہادان، 14ویں کا چاند رکھا ہوا ہے. ابھی تم چھوٹے چھوٹے ستارے معلوم ہو رہے ہو، محسوس ہو رہے ہو، لیکن آگے چل کر کوئی علم کا آفتاب، کوئی علم کا مہتاب بنے گا. خواب اونچے رکھیں، اللہ تعالیٰ ان خوابوں کو پورا کرنے والا ہے. اپنے جب دعا مانگے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ مجھے حکیم الامت جیسا بنا دے، مجھے حکیم الاسلام جیسا بنا دے. آپ کے اس علاقے میں بڑے بڑے بزرگان اہل قلوب گزرے، ان کے نام لے کر آپ یہ کہیں اللہ تعالیٰ مجھے ان جیسا بنا دے. اور اللہ تعالیٰ کے لیے بنانا کچھ بھی مشکل نہیں ہے. حضرت مولانا علی میں فرمایا کرتے تھے کہ نبی تو نہیں بن سکتے
नबी नहीं बन सकते हो, रसूल नहीं बन सकते हो, बाकी अल्लाह ताला आपको सब कुछ बना सकता है। इसलिए अपने ख्वाब ऊंचे रखें, अल्लाह ताला उनको पूरा करने वाला है। अल्लाह तबारक व तआला इस इदारे को कबूल फरमाए और इदारे से निस्बत और ताल्लुक रखने वाले, इदारे के लिए मेहनत करने वाले, इदारे के ऊपर खर्च करने वाले तमाम हजरात को कबूल फरमाए और आगे इसे इल्म का, सुन्नत का, तौहीद का मरकज बनाए। बस मैं इन्हीं चंद बातों पर अपनी बात खत्म करता हूँ। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाह। आमीन। अब हम बड़े ही अदब और एहतराम के साथ दुआ के लिए उस्ताद मुहतरम जनाब हजरत मौलाना मोहम्मद बिन आसिफ साहब नदवी व कासिमी नाज़िम आला जामिया काशिफुल उलूम छुटमनपुर। अरे मैं तो रोजाना एक सब्जी खाते खाते दिन ताजा सब्जी बदलनी पड़ा है जब जाके रोजाना वही चटनी। हम लोग सब चाहते हैं कि आप जायका बदल दो, अरे हम लोग चाहते हैं तो खड़ा होकर लेता जा ओए सबका यही है सब